أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن مسئلہ اجماعی نہیں ہے، بالنسبة إلى مخالفت ہے اس البدء مسئلے میں، بالحج یعنی فهل علماء میں اختلاف رائے ہے، ورد في كتب الفقهاء أنه لو لیکن بدأ جو النبي مشہور کا بشيء نظریہ ہے يسر فهو وہ أمر اپنی جگہ پر مختلف ہے۔ أو في مطلق زيارة چیزیں الإمام الحسين عليه السلام قالوا بأنه يجوز، روایات لكن جو يؤدي منع الحديث عن کرتی ہیں البذل وہ اس کو كان آ کر روکتی ہے یا نہیں في روکتی؟ أحد الأمرين على نحو الخيار، فهذا كيف يكون يجب عليه صرف هذا المبلغ في خصوص الحج وأنه لم يكن له الذهاب إلى زيارة الإمام الحسين یہ آپ فرما رہے عليه السلام؟ الجواب لیکن بالنسبة جب ہم إلى روایت کو هذا دیکھتے ہیں کہ الفتوى فإنه ليس إجماعيا جس کے وليس اوپر فرض ہو جائے حج اس کو حج جانا چاہیے، أمر مختلف فيه، ولكن هذا القول ربما يكون من جهة بحسب القاعدة، لأنه لو مگر وصل یہ کہ إليه انسان مبلغ سوال أو کرتا مال یا امام اس طرح سے کہتے يكفي لأداء کہ الحج اپنے وإن كان حج پر الباذل جاؤ یا بهذا اپنے گھر کی المبلغ زندگی میں خرچ کرو، یہ خيره فرضہ آئے گا اس پہ یا نہیں يذهب آئے گا؟ إليه بين أداء الحج وبين الزيارة، اس پر فرض ہو چکا ہے حج یا نہیں؟ عنوان عرض عليه الحج قد تحصل لمثل هذا الفعل لأنه عرض عليه أنه مطلق ہے روایت يؤدي الحج، فهذا جس کر بحسب الإطلاق عرض عنوان علیہ عرض الحج عليه الحج وہاں پر شامل ہے یا نہیں کہ جہاں صرف حج ہے والظاهر أنه یا لا فرق حج بين اور أن گھر کے بیچ میں مخیر ہے، يبذل دونوں میں حج المال فرض ہو گیا ہے اس کے للحج اوپر؟ فقط أو أن يجعله مخيرا بين الحج وغير الحج، ففي كلا الموردين يمكن ويطلق عليه أنه عرض عليه الحج، فهنا يؤدي لہٰذا اگر یہ الحج حج نہیں کرے گا تو فبحسب یہ معصیت کرے گا، يوجب یا آپ الحج على اطلاق کو مثل انکار هذا کر دیں کہ یہ المكلف مطلق ولو نہیں ہے لو روایت، تركه قد يكون لیکن اگر عاصيا، ہم وهذا روایت اور دلیل کو بحسب مطلقاً الإطلاق. قبول کر رہے ہیں جس کے طبعا پھر هذا جس کے يعود اوپر إلى حج المبلغ واجب ہو گئے لأنه اس پر الدليل حق نہیں ہے کہ وہ حج نہ جائے۔ وارد في من اب یہ عرض مطلق عليه ہے یا الحج نہیں؟ فيجب یہ صرف عليه حج پر أنه مطلق يكون ہے، فرض ہوگا، الإطلاق بأن يكون العرض عرضا یا مخیر ہے حج دون اور غیر غيره حج کے أو يكون درمیان؟ على نحو التخيير تو بين یہ الحج ظاہراً وبين دونوں پہ غيره. شامل ہو السلام جائے گا۔ عليكم، تفضل. عليكم السلام. اي اي اگر ہمارے پاس روایت ہے رواية، والرواية اور روایت نقلها کو معصوم نے المعصوم، مو عام ناس انسان إنسان نہیں، عادي. المعصوم يعني الله عصمه من الخطأ. یہ معصوم ہے رواية اور صحيحة، خدا نے اس يعني کو روکا يكون ہے ثواب معصیت سے، هذا گناہ سے۔ المستحب أفضل، مو ثوابه أفضل، لا، نظر الله تو 9 ذی أولا. الحج کی روایت جو أما ہے کہ الحج خداوند فقد يكون عالم الحج أيضا پہلے مستحب مو واجب. هذول الحجاج اللي يروحون للحج كله وہ حج پہلے واجب، لا. نظر رحمت کرتا أما ہے الله عز وجل ينظر إلى امام حسین کے زائروں پر، زوار یہ کوئی الحسين مسئلہ عليه نہیں ہے، السلام أولا، یہ بعدين عظمت ينظر کے إلى اوپر ہے، زواره وين؟ عرفے کی في عظمت کے۔ عرفات. عرفات صبح، عرفة يا عصر. ليش؟ لا، عرفات عصر، ظهر للمغرب، وزيارة الحسين من طلوع الفجر اور يوم دوسری چیز عرفة یہ ہے کہ إلى آپ دیکھیں کہ المغرب. عرفات کا وقوف جو ہے ظہر سے لے کے مغرب تک ہے، اور امام حسین کی زیارت صبح سے لے کے مغرب تک ہے، یہ اس میں وقت کی بھی وسعت ہے، اور یہ معصوم نے کہا ہے، لہٰذا اس افضل ہے وہ۔ البتہ حج میں سب واجب حج کرنے نہیں جاتے، واجب جس کو کرنا ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ اي لا اشكال، لا اشكال. لولا حدیث میں بھی ہے کہ الاحاديث الشريفه، لولا اگر عاشور قصة نہیں ہوتا اور عاشوراء امام حسین وقصة نہ ہوتے الحسين صلوات الله عليه تو من بنو یبین أمية مسحوا پورے اسلام کو مس، ختم کر دیا، کچھ اسم نہ ما باقی كان ہوتا على اسلام، الإسلام، مثل جیسے بقية باقی ادیان الأديان جو السابقة گزر رہے اللي ہوئے ما بقى اسم گزشتہ عليها. مذاہب اس میں۔ لا،
جب تک معصوم نے کوئی بات کہی ہے تب تک کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، معصوم جو کہے گا وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ احسنت۔ روایت میں ہے جب انسان کو نیند آتی ہے، بہت تھکے ہوئے ہیں، اور اس وقت آپ نماز پڑھنا چاہیں کہ پھر حواس آپ کے جام نہیں ہے نماز میں، لا تقربوا الصلاة اور وقت وقت میں بھی وسعت ہو ابھی، تو تھوڑا آرام کر کے نماز پڑھے تاکہ نماز میں حواس کے ساتھ نماز پڑھے، یہ روایت میں ہے۔ أنه يمضي على نومه شيئا فبعد ذلك يؤدي الصلاة حتى يكون منتبها لما يتلفظ به من اگر اس الأذكار. حالت میں ہے تو یہ روایت ہے۔ السؤال: سماحة السيد المرجع، لو أدى بعض أذكار الصلاة في حال الحركة من السجود إلى الجلوس، بعد السجود ذكر الذكر المستحب اللي مكانه حين الجلوس ومن عروہ دونه، میں یہ مسئلہ موجود ہے، الاستدلال والاستقرار جاء بهذا الذكر، اختلافی هل بھی هذا ہے يضر فقہا کے بالصلاة درمیان، أو لا؟ صاحب عروہ هذه اور ایک المسألة جماعت ذكرها علماء صاحب کی العروة، کہ وأفتى مستحب ذکر بأنه في مثل الأذكار جو المستحبة لا مستحب کے يشترط فيها نماز میں مستحب الاستقرار، ہے، ان ولكن کو بعض الفقهاء استقرار قالوا ہونا بأن ضروری ہے، یعنی الاستقرار بدن شرط ساکن ہو تب حتى پڑھا في جائے، الأذكار المستحبة. اور اکثر علماء نے احتیاط دليل واجب لهذا کیا ہے۔ المطلب يعود إلى دليل البتہ بعض نے اشتراط حاشیہ کیا الاستقرار، ہے کہ أن مستحب الاستقرار ذکر میں بشرطية استقرار شرط الاستقرار نہیں في ہے۔ الأذكار الصلاتية هل اب یہ مختصة بحث وہاں پر جائے گی کہ بالواجبات جہاں أو پر جو أنها دلیل شاملة ہے جو کہہ للمستحبات رہی ہے کہ الإضافية، هذا نماز محل میں خلاف بين استقرار الفقهاء ہو، مثل الرباني، نماز میں بے سکون یعنی سکون کے فالراجح عالم میں ہو، أنه یہ لا يوجد خاص ہے بطلان واجبات الصلاة سے یا بخاصة في مطلق ہے، مورد الجهل یعنی وشمول مستحب میں بھی شامل التفرقات ہے، لهذا مثل هذا الموضوع. اختلافی ہے مسئلہ۔ وبناء على الاشتراط فقد أدى وفعل وترك أحد الشروط وعليه نماز باطل نہیں ہوگی، جو حرکت کر رہا ہے، بدن کو ہلا رہا ہے، لا تعاد کے دلیل آ کر اس کو نماز کو باطل ہونے سے بچا لے گی، البتہ اس نے غلط کام کیا، حرام کیا، اس کو بدن کو نہیں ہلانا چاہیے۔ السؤال: سماحة السيد المرجع، قد وردت في بعض سور القرآن وفي بعض آياتها الحروف المقطعة في ابتداء السورة، وفي بعضها ورد بعض الحروف المقطعة الإشارة إلى یہ جو القرآن آپ الكريم، فرما رہے هل ہیں هناك اور ارتباط کہ میں نے بين تعمل، یہ الذكر استقراء الحكيم حقیقی ہے یا وهذه مجازی ہے؟ حروف استقراء یعنی المقطعة سب کو في شامل کر السورة؟ لینا، یہ الجواب حقیقی ہے۔ بالنسبة إلى ذلك فلم بہر يرد فرض ہم هذا اس کو العنوان وهذا مان المطلب بھی في لیں، فرض الرواية. بھی کر لیں کہ آپ بالنسبة إلى استقراء تفسير القرآن حقیقی بھی ہو، الكريم، لو ورد بيان اگر من معصوم نے کوئی بات المعصوم کہی عليه ہے السلام فيمكن اس سلسلے أن میں يبين المعاني والارتباط بين الآيات تو ہم اس کو منهم، تفسیر نہیں کر ولكن سکتے لو اگر لم معصوم يرد کچھ کہہ چکا منهم ہے۔ عليهم السلام فلا يصح التفسير بالرأي. السؤال: سماحة السيد المرجع، قد ورد في بعض
الأبحاث المتأخرة بأن السور التي بدأت بحروف المقطعة آج الخاصة بھی یہ معلوم ہو قد سکتا کہ تكررت تلك الف لام الحروف میم في آيات سورہ بقری كالسور میں ہے الأخرى من غير یا آل بالنسبة عمران میں، إلى بقية السور، یہ الف وهذه لام و میم الحسابات جرت في الأيام الأخيرة. باقی هل مثل 28 هذه حرف سے الأمور الگ تدل ہیں على إعجاز عددي في القرآن الكريم؟ کہ الف لام میم اس میں زیادہ ہیں؟ آج بہت آسان، اگر هذه زیادہ ہیں تو ہم الأمور دیکھیں گے، مذكورة وقد تكررت یعنی حروف یہ المقطعة معلوم في کیا جا أجزاء سکتا ہے کہ یہ دعویٰ السور صحیح ہے یا نہیں؟ وبحاجة إلى تفحص أدق. وإن كان مثل هذه الأمور واقعا وحاصلا في الخارج فالقول بذلك وادعاء ذلك هذا لا إشكال فيه، ولكنه هل هذا الدعوة صحيح وتام أو لا، أنا لا علم لي بذلك. کیا شمس اور قمر عبادت نہیں کرتے؟ سورج و چاند عبادت نہیں کرتے؟ کیا دیوار اور در عبادت نہیں کرتے؟ اس کو مفہوم لقب کہتے ہیں اصطلاح میں، اور لقب میں مفہوم نہیں ہوتا. اگر کسی نے کہا کہ کل کوئی ہمارا مہمان تھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور مہمان نہیں تھا. ہاں اگر ہم کہیں کہ فقط وہ شخص کل میرا مہمان تھا، یہ مفہوم ہے. السؤال سماحة السيد المرجع، اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملک زیارت نہیں، عبادت نہیں کرتے یا حیوان عبادت نہیں کرتے، کیونکہ نہ اس میں عدد حصر ہے نہ شرط ہے. مفہوم نہیں ہے اس کے اندر کہ ہم اس کے علاوہ کوئی اور معنی کو بھی نکالیں. خدا نے ملائکہ کو بھی عبادت کے لیے خلق کیا ہے. تکوینیات جن چیزوں پر داخل ہیں، جامد چیزیں، ان پر کو بھی خدا نے عبادت کے لیے خلق کیا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ولا يمكن، لأن هذه الجملة ليس لها مفهوم، فلا يمكن استفادة المفهوم منها بمعنى انتفاء العبادة من بقية الموجودات غير الجن والإنس، بل التكوينيات اگر لقطہ یعنی پڑی ہوئی چیز گمشدہ مال اور مجہول المالک میں فرق ہے کہ بعض لوگ مانتے ہیں تو پھر اس کے اندر بعض قرآ کہتے ہیں، بعض عدل و انصاف کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ فرق نہیں ہے. اور میرا نظر ہے بھی یہی ہے کہ نہیں، فرق نہیں ہے، مجہول المالک اور لقطے کے میں ایک ہی حکم ہے، تو دونوں ایک ہی حکم ہے، اور وہ سب کچھ سہم امام ہو جائے گا، کہ امام نے فرمایا جس کا کچھ نہیں، کوئی مالک نہیں، اس کا مالک وہ ہمارا ہے. الشبهة بين أمرين، فهنا إما يكون مجرى القرعة أو قاعدة العدل والإنصاف، وإما أنه نقول بأن الأمرين مصرفهما واحد بالنسبة إلى اللقطة ومجهول المالك، كما ورد أنه ليس لهما مالك غير الإمام، فهنا يكون حكمهما واحد ولا يختلفان في الحكم. کوئی حرج نہیں ہم کہیں کہ اسجد جو ہے کہ یہ عام ہے، چاہے تشریعی سجدہ ہو یا عبادت ہو، چاہے تکوینی ہو. بشر تشریعی کرتے، لیکن جو بشر کے اجزاء ہیں وہ سجدے تکوینی کرتے. یہ بدن میں جو خون ہے، یہ اعصاب، یہ ہمارے اجزاء، یہ ہمارے جسم کی حرکت، یہ خود جسم کے اندر جو اجزاء ہیں، یہ سب سجدے تکوینی کرتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے اس کو کہنے میں. إلى آخر الآية. هل مثل هذه الآية تدل على نوع من السجود في الكائنات؟ الجواب نعم. الظاهر من الآية أن هناك نوع خضوع وتخشع من هذه الأشياء لله سبحانه وتعالى، وربما يكون المراد طاعة هذه الأمور هذه الأشياء لله سبحانه وتعالى. دیکھیے وہ زمینیں جو جنگ کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے، اس میں روایات بھی ہیں کہ دو قسم ہیں، سماحة السيد المرجع ورد کہ جب فتح کیا گیا
تو یہ زمینیں اس پہ لوگ رہتے تھے وأنما یا غنمتم من شيء فأن اس کے لله اوپر کوئی خمسه مالک نہیں تھا. وللرسول وهذه الآية المرتبطة بالخمس. تو جو جس پہ لوگ آباد تھے، جس کی کہ حد تھی، تو اس کا حکم الگ ہے. جو آباد نہیں تھی اس کا حکم يكون الگ. الخمس متعلقا بهذا روایت خاص ہے اس الأموال سلسلے. بهذه الأراضي أو لا؟ الجواب بالنسبة إلى الأراضي المفتوحة عنوان فقد ورد فيه پیغمبر نے زمینیں جو یہودیوں کو اس سے ملی اور جو زمانے پیغمبر قبل الفتح وإما أن لم تكن كذلك وأما بالنسبة إلى اس میں نقل نہیں ہوا گیا کہ غنائم میں، غنیمت جنگ میں، غیر منقولہ میں بھی خمس ہو. تعلق الخمس بهذه الأراضي. السؤال سماحة السيد المرجع ورد في الآية المباركة غنمتم من شيء، والظاهر تعلق عنوان غنمتم من شيء بهذه الأراضي، فكيف لا يكون فيها الخمس؟ الجواب هذا بحسب الدليل، لأنه ورد في الدليل خمس جنگ کے غنیمت میں منقولہ چیزوں میں، چاہے مفتوحہ چاہے غیر مفتوحہ، چاہے عامر چاہے غیر عامر، یعنی وہ زمینیں جو آباد تھیں یا وہ زمین جو غیر آباد تھی فتح کے وقت، غیر منقولہ چیزوں میں خمس نہیں ہے. السؤال سماحة السيد المرجع بالنسبة إلى الأموال التي تصل إلى المسلمين أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم من دار الحرب، فقد ورد بحسب التفاسير أن هذه الآية مرتبطة، وهذه الآيات ترتبط بغزوة بدر، ونزلت الآية انفال کو اگر آپ دیکھیں، جواہر کو دیکھیں، دیگر کتابوں کو دیکھیں، فقہ کی دوسری کتابوں کو دیکھیں، اسی آیت کو ذکر کیا ہے. انفال سے مراد جريان هذا الأمر بالنسبة إلى بقية الحروب، ان سے مراد انفال غیر ان چیزوں کے علاوہ ہے جو جنگ میں جیتی گئی ہیں یا دیگر، یعنی انفال سے مراد ہے کہ دریا کے اندر سے یا پہاڑ کی چوٹیاں، یعنی وادی کے عمق، یہ دلیل خاص ہے. یہ انفال ہے، یہ انفال ہے. أمر مستقل عن الخمس وعن غنائم دار الحرب. المراد من الأنفال بحسب ما ورد في الكلمات سيف البحار، والبحار مرتفع الجبال بطون الأودية، وقد وردت الروايات والأدلة الخاصة على تحديد الأنفال وتحديد مصاريفها. یہ خود شیخ طوسی دو طرح سے بات کہی. اس کا یہ مطلب ہے انفال دو الگ الگ چیز، انفال الگ ہے، غنائم الگ ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، جو کچھ اطرت نے کہا وہ عین کتاب حجت رکھتا ہے. جب اطرت نے کہا انفال یعنی وادی کے عمق میں جو چیزیں ہیں، پہاڑ کی چوٹیاں ہیں اور سمندر کی گہرائیاں ہیں، یہ خاص ہے. اگر جنگ بدر ایک مورد ہوگا نہ کہ موضوع. الحكم الكلي للأنفال فقد ورد في الروايات وفيما حددها المعصومون. دیکھیے آیت جو ہے خمس کی جنگ میں نہیں آئی تھی، کیا یہ آیت كتاب الله وعترتي فلا يصح الاكتفاء. اب کیا خمس اس میں نہیں ہے؟ کب سو درآمد پہ خمس نہیں ہے، یعنی اس کے منفعت پہ ہے، جبکہ جنگ میں نازل ہوئی. وتحديد الأحكام الشرعية. اگر امام معصوم نے کہا کہ جس چیز میں بھی تمہیں فائدہ ہو تو اس پہ ہر دن کے لحاظ سے خمس، یہ بالکل ایسے ہی جیسے قرآن میں آیا ہو. اگر یہ آیت ہوتی تب بھی حجت ہوتی، اگر معصوم کی زبان سے صادر ہوا تب بھی حجت ہے. جیسے قرآن حجت ہے ویسے اہل بیت حجت ہے، اس پہ کوئی شبہ نہیں ہے. المعصوم عليه السلام بين بأن إنما غنمتم من شيء فهي الإفادة يوما بيوم. هذه الرواية من حيث الدلالة ومن حيث الحكم
عين الآية القرآنية في الحجية عشق وفي ایک نفس اصطلاح، المرتبة من حيث حب کا الحجية، مطلب محبت، دوستی، ويؤخذ بهذا الحكم ولا شبهة في ذلك. روایات میں عشق کا لفظ نہیں آیا ہے، حب کا لفظ آیا ہے. السؤال سماحة السيد المرجع، هناك بعض من يدعي عنوان العشق، وهل هناك فرق بين الحب والعشق أو أنه مترادفان؟ الجواب الظاهر أن العشق اصطلاح خاص یعنی جداً في احرام بھی الروايات هذه میقات سے الكلمة، پہلے نہیں ہو سکتا. والوارد هو عنوان الحب. الحب بمعنى محبتي، یعنی وهذا اگر وارد جس في طرح أهل البيت. نماز ظہر سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی، اگر کسی نے پڑھا تو باطل ہو جائے گی، اسی طرح اگر احرام قبل از میقات پہنے تو باطل ہو جائے. صرف ایک دلیل ہمارے پاس ہے کہ نظر کرے کہ میقات سے پہلے نظر کر لے تو وہ نظر کی وجہ سے جائز ہو جائے گا، وہ بھی دلیل خاص کی وجہ سے. فإن الإحرام من أفعال الحج وقد عين لها المواقيت. وَإِلَّا قَعْدَةً احرام قبل از میقات باطل ہے. أن الإمام عليه السلام سأل أحد أصحابه من أين أحرمت، فبين ذلك المكان، فأجاب بأنه أحرم قبل الميقات. فهل هذا يكون صحيح أو لا؟ دیکھیے الجواب ظواہر ہمارے بالنسبة لیے حجت للإحرام ہے. فلا بد أن يكون في الميقات، وكما ورد أنه لا يمكن أداء الصلاة قبل جو الوقت، ظاہر معنی ہوں گے فكذلك وہ حجت بالنسبة ہے. إلى الميقات إذا كان اب أحرم بس اگر قبل اس سے کہا یہ الميقات وفي غير الميقات باغ کو میں نے فالإحرام وقف کیا ہے باطل. نعم، کہ اس کے پیسے سے ورد قرآن پڑھے، دليل خاص بالنسبة إلى چاہے النادر نیابتاً یا إذا نذر فيمكن له ثواباً، دونوں أن طرح سے يفعل جو في اس کا غير ظاہر ہے وہی الميقات. معنی ہے. ظاہر کیا ہے؟ اگر ظاہر یہ ہے، میرے ذہن میں جو متبادل، جب کوئی کہ میرے لیے میرے قرآن پر، یعنی مجھے ثواب ملے، نہ کہ میری نیت میں. السؤال سماحة السيد المرجع، کوئی اگر یہ قائل ہو کہ نہیں اطلاق ہے، مطلق ہے اور یہ عام ہے، تو اس کا نظریہ ہے. يصرفون ثلث أمواله في قراءة القرآن والإعطاء لذريته. میں نے نہیں کہا باطل ہے، حسب بالنسبة إلى ظاہر قراءة کیا ہے القرآن، عرف میں. هل ينوبون عنه في القراءة ويقرؤون ويهدون الثواب إليه؟ الجواب الظواهر هي الحجة في الوصايا. اگر اس کا ظاہر یہ ہے کہ ہدیہ ہو ثواب، جو میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا ہے، تو پھر اس کی وصیت پہ عمل نہیں ہوا ہے، ثواب ہدیہ کیا جانا ضروری ہے. وربما يكون المتبادر من الأمر جو تبادر ہے اس کے لحاظ سے عمل کیا جائے. لإهداء الثواب لا النيابة. دیکھیے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی وصیت کر رہا ہے کہ یہ پھول کسی کو دے دے جو میرے لیے قرآن پڑھے، جو چیز جو ذہن میں آ رہی تبادر حجت ہے. جو سب سے پہلے ذہن میں کیا معنی آتے ہیں، یعنی قرآن پڑھے اس کا ثواب مجھے ملے، نہ کہ میری جگہ پہ قرآن پڑھے. جیسے کوئی نماز پڑھی جاتی کسی کی جگہ پر، یا حج کی نیابت پہ کی جاتی ہے. وإهداء الثواب فهو ويعملون بحسب الوصية. وإذا كان الظاهر خصوص إهداء الثواب فعليهم أن يفعلون ويقرؤون القرآن ويهدون الثواب. کہ ثواب افضل ہے، یعنی ثواب کا ہدیہ کرنا افضل ہے یا نیابت افضل ہے، یہ سوال ہے. يتلى له القرآن فأيهما أقرب وأظهر؟ الجواب الآن يبدو ويظهر لي والمتبادر في ذهني أن المراد من قراءة القرآن طاقت رکھتا ہے يقرؤون القرآن ويهدون اور الثواب إليه، استطاعت رکھتا ہے، القراءة نيابة پھر واجب ہے کہ جائے. الاستظهار الآن. یعنی جس وقت عقد کیا، عقد نے کیا کہ یہ مہر قرار دیا، کہ اس طرح تھا کہ جب بھی زوجہ چاہے گی اس کو فوراً دینا ہوگا، یا یہ معنی تھے کہ جب زوجہ نے مانگا تو جس وقت اس کے پاس ہوا تو اسے دینا پڑے گا.
الآن هل تو وہی چیز معنی رکھے گی جو عقد کے وقت آپس میں طے کیا تھا، الجواب هذا يحتاج إلى جس دليل معنی میں والآن کیا لا ہو. يستحضرني دليل المسألة. السؤال سماحة السيد المرجع، لو جعل الزوج مهر زوجها الحج، فهل وجوب أداء الحج للزوجة يكون اگر احرام عند قبل از میقات الاستطاعة أو یعنی عند نیت اس سے پہلے سے مطالبة کی ہے. الزوجة؟ الجواب هذا راجع إلى الارتكاز احرام کا مطلب فيما نیت لو ہوتا إذا ہے. كان ارتكازه وہ لباس تو يكون واجبات الأداء احرام میں سے، ورنہ اصل في احرام نیت ہے. اپنے لباس سلا ہوا لباس حصل اتارے الاستطاعة اور فهو الواجب، ولو اس كان طرح کا حصل لباس پہن، بغیر سلا الميقات لباس پہنے، یہ واجبات احرام میں. لازم. السؤال ورد في الروايات لا يجوز الميقات من دون إحرام. اب یجوز کو کس معنی میں لے رہے ہیں؟ مثل هذه الأدلة لا جواز یجوز الإحرام قبل یعنی الميقات، میقات وأن سے يكون پہلے، الجواز من جیسے میں نے الميقات مثال جیسے قبل الإحرام الظہر نماز إشارة نہیں أنه پڑھ محرم سکتے أو ظہر لا کی، أنه يدل قبل على از خصوص میقات الزمان في بھی مكان تم الميقات. نیت احرام نہیں کر سکتے. قبل الميقات نیت لا احرام يجب میقات میں أن ہونی چاہیے. ينوي وأن يؤدي الإحرام لابد أن يكون في الميقات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. سيدي اسمح لنا نسلم عليك.